بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والے جو خطوط ہیں مکاتیب کے نام سے مکاتیب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ لیکچر میں مکاتیب کا حصہ اول پڑھا تھا، جس میں ہم نے غالب کا پہلا خط پڑھا تھا جو میر مہدی مجروح کے نام تھا۔ آج کے اس لیکچر کے حصہ دوم میں یعنی کہ دوسرے حصے میں ہم غالب کا لکھا گیا ایک دوسرا خط جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، غالب کا پیش نظر آپ کا جو خط ہے وہ علاء الدین الائی کے نام ہے۔ یہ غالب کا ہمارے نصاب میں شامل دوسرا خط ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ علاء الدین الائی جو ہیں وہ مرزا غالب کے بہت ایک عزیز ترین شاگرد بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ علاء الدین الائی جو ہیں وہ غالب کی جو زوجہ یعنی کہ بیوی ہیں ان کے تایا زاد بھی تھے، یعنی کہ ان کے تایا کے بیٹے بھی تھے۔ تو یوں ایک رشتے کے حوالے سے بھی ان سے ایک انسیت اور محبت تھی، اور اس کے علاوہ ان کے ایک عزیز ترین شاگرد بھی تھے۔ ان کو خط لکھتے ہیں اور خط کا انداز کیسے شروع کرتے ہیں؟ جانے غالب، غالب کی جان، ٹھیک ہے۔ تم تو سمر نورس ہو اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی ہے، اور میں ہوا خواہ و سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں۔ کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، رہی دید و دید اس کی دو صورتیں ہیں، تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو آؤں، تو مجبور میں معذور، خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ سنو، عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم آب و گل، حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک، ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا۔ 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا، پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا۔ جب دیکھا کہ یہ قیدی گریزپا ہے، وہ بیڑیاں اور بڑھا دیں، پاؤں بیڑی سے فگار، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمدار، مشقت مکرری اور مشکل ہو گئی، طاقت یک قلم زائل ہوئی۔ 1 سال بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ مائے 2 ہتھکڑیوں کے بھاگا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑ آیا۔ اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا، بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو، ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ غالب نے یہ جو خط ہے وہ 1861 میں تحریر کیا ہے۔ تو چلیے چل کر اس خط کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں، اس کی مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غالب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں۔ عزیز طلباء، غالب کے جو یہ خط ہے وہ ان کے ایک عزیز ترین شاگرد کے نام ہے، جو ان کے سامنے پلے بڑھے ہیں اور ان کو بہت زیادہ عزیز بھی ہیں، اور عمر کے لحاظ سے بھی ان سے کافی کم، یعنی کہ 16-17 سال چھوٹے تھے ان سے، تو اس وجہ سے بھی وہ ان کو ایسے لقب سے پکار رہے ہیں جو انتہائی عزیز اور محبت سے لبریز لقب ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ان کو جان غالب سے جو ہے وہ خط کی شروعات کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ تم تو ثمر نورس ہو. ثمر دراصل کسے کہتے ہیں؟ ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور نورس جو نیا اور تازہ پھل ہوتا ہے. تم تو ثمر نورس ہو اس نحال کے، اس پودے کے، ٹھیک ہے، اس پودے کے تم تازہ تازہ پھل ہو. کسے کہہ رہے ہیں؟ علاؤالدین الائی کو، جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی ہے. اور میں ہوا خواہ سایہ نشین، ہوا خواہ یعنی کہ خیر خواہ، ہمدرد، سایہ نشین، سرپرست ہوں. ٹھیک ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ہوں، اس نحال کا رہا ہوں، یعنی کہ اس پودے کا سرپرست، نگرانی کرنے والا، خیر خواہ، ہمدرد رہا ہوں. کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے. رہی یہ دید و دید یعنی کہ دیکھنے دکھانے کی جو بات ہے، یا دیدار کی بات ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا دکھانا کی بات ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. تم دلی آؤ یا میں لوہارو آؤں. کیونکہ لوہارو جو ہے دراصل غالب کا جو ہے وہ آبائی گاؤں بھی ہے، ان کے سسرال بھی وہاں تھا. تو تم دلی میں آؤ، لیکن موجودہ جو ہے وہ دلی میں جو ہے ان کا قیام ہے، تو اس وجہ سے وہ دلی کا حوالہ دے رہے ہیں. دلی میں وہ رہے ہیں غالب، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم دلی آ جاؤ یا میں لوہارو آؤں. کیونکہ علاؤالدین الائی جو ہیں وہ لوہارو کے جو ہیں وہ رہنے والے ہیں. دراصل علاؤالدین الاؤ جو ہیں وہ لوہارو کے جو والی لوہارو تھے، امین الدین احمد، ان کے بیٹے اور جانشین بھی تھے. تم مجبور میں معذور، یعنی کہ تم مجبور ہو، نہیں آ سکتے دلی، اور مجھے بھی عذر ہے، میرے بھی عذر ہے کہ میں نہیں جا سکتا وہاں پر. خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو. تو آگے کہتے ہیں کہ میں خود کہتا ہوں کہ جو میرا عذر ہے، جو یہ میں بہانہ کر رہا ہوں نہ آنے کا، زنہار ہرگز مسموع نہ سنا جائے. ٹھیک ہے، میرا یہ بہانہ اس وقت تک یہ ہرگز نہ سنا جائے جب تک کہ نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے. یعنی کہ وہ جو یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل ماجرا کیا ہے وہ بھی سن لو. آگے کہتے ہیں کہ سنو، عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم آب و گل. یعنی کہ دو عالم ہیں، ایک عالم ارواح جہاں پہ ہماری روحیں قیام کرتی ہیں، اور ایک عالم آب و گل، اس دنیا کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پانی کو کہا جاتا ہے، اور گل جو ہے مٹی ہے، یعنی کہ مٹی اور پانی سے بنا ہوا یہ عالم، یہ دنیا. حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ عام قاعدہ روز اول سے ہی یہ رہا ہے کہ دنیا میں جو انسان جس طرح کے اعمال کرتا ہے، اس کی اعمال کی جو سزا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ارواح میں اس کو دی جاتی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد وہ اس سزا کا مستحق ہوتا ہے. لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جہاں ہماری پہلی روحیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، جن کو دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو سزا دی جاتی ہے تو ان کو دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کو ایک قید خانہ کہہ رہے ہیں، اور خود کو ایک مجرم، ایک قیدی کی حیثیت سے تشبیہ دے رہے ہیں. چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا. یہاں پر وہ اپنی تاریخ پیدائش بیان کر رہے ہیں. روپکاری کے واسطے یعنی کہ روپکاری کہتے ہیں کسی مقدمے میں کوئی پیشی ہو، کسی کا سامنا کیا جائے مقدمے کی پیشی کے لیے، تو اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ یہاں بھیجا گیا. یعنی یہ کہاں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں آئے ہیں وہ رجب 1212 ہجری میں. ٹھیک ہے، جسے وہ مقدمے کی پیشی کے حوالے سے اس کو تشبیہ دے رہی ہیں کہ وہ دنیا میں آئے ہیں، چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی مقدمے کی پیشی کے لیے یہاں لائے گئے ہیں. 13 برس حوالات میں رہا. یہاں حوالات سے مراد کیا ہے؟ جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں. کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ آگرہ میں. تو وہ آگرہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر 13 برس رہا. آگرہ میں ان کا قیام جو تھا وہ 13 برس کا تھا، کیونکہ وہ آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ کہاں منتقل چلے گئے تھے؟ دلی میں ان کا قیام تھا. تو یہاں وہ آگرہ سے مراد لیتے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ 13 برس میں آگرہ میں رہا، 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا۔ اب یہ حکم دوام حبس کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ ان کی شادی ہے، جو ان کی شادی ہوئی تھی، وہ بہت کم عمری میں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے، تو لہٰذا ان کی شادی جو تھی وہ 1810 عیسوی میں ہوئی تھی، اور یہاں پر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ 1225، ٹھیک ہے، 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس، دوام حبس یعنی کہ ہمیشہ کی جو قید ہوتی ہے، عمر قید جسے کہتے ہیں نا، عمر قید جو ہے وہ صادر ہوئی، تو اب وہ 1212 ہجری میں پیدا ہو رہی ہیں اور 1225 میں جو ہے ان کی شادی ہو گئی۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی، بیڑی سے یہاں وہ کس کی مراد لیتے ہیں؟ ان سے مراد ان کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام امراؤ بیگم تھا، جو نواب الہی بخش خان کی بیٹی تھی۔ تو انتہائی کم عمری میں ان کی شادی ہوئی، اور بیڑی کو وہ بیوی کو وہ بیڑی کے نام سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود کو پہلے ہی قیدی کی صورت میں پیش کر چکے ہیں، حوالات کو وہ آگرہ کا رہنے کو وہ حوالات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر عمر قید کو وہ شادی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اسی طرح جو بیڑی یعنی کہ پاؤں کی جو زنجیر ہوتی ہے وہ بیوی کے ساتھ کو اس سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا، زندان جیل خانہ قید خانہ تو کہتے ہیں دلی شہر میں ہی ان کا قیام رہا، اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا، فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، جیسے سزا جو ایک سزا ہوتی ہے، جب آپ قید بامشقت جسے کہتے ہیں کہ قید میں بھی ڈالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مشقت کے لیے ساتھ کام بھی کرنا پڑے، تو کہتے ہیں قید میں تو ڈال دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نظم و نثر کا جو کام تھا، جو فکر و نظم و نثر تھی، جو ان کا پیشہ تھا، اس کو انہوں نے مشقت کے نام سے تشبیہ دی ہے۔ برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا۔ بلاد شرقیہ کیا ہے؟ مشرقی جو علاقے تھے بھارت کے، وہاں وہ جو ہیں وہ پھرتے رہے، اس جیل خانے سے بھاگ گئے، یعنی کہ شادی کے بعد جو ہے وہ دلی سے نکل کر وہ آس پاس کے مشرقی علاقوں میں چلے گئے۔ بیان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے، آخر کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا، پھر اسی دلی میں، یعنی کہ اسی قید خانے، محبس کہتے ہیں جیل کو یا قید خانے کو۔ جب دیکھا کہ یہ قیدی گریزپا ہے، وہ دو بیڑیاں اور بڑھا دی، جب دیکھا کہ اب یہ پھر بھاگنے کی سوچی ہے اس کو، اور پھر بھاگنا چاہتا ہے، تو انہوں نے 2 بیڑیاں اور بڑھا دی۔ اب یہ 2 بیڑیاں کیا تھیں؟ یہ اس سے مراد ان کے جو بھانجے تھے، جو وفات پا چکے تھے اپنی جوانی میں ہی، جن کا نام عارف تھا، ان کے بھانجے عارف جوانی میں وفات پانے کے بعد جو ان کے 2 بچے تھے، ان کے نام باقر علی خان اور حسین علی خان تھے، اور ان کی جو پرورش کی جو ذمہ داری تھی وہ غالب کے سپرد کی گئی، غالب نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائی ان 2 بچوں کو پالنے کی، پرورش کرنے کی، تو یہاں 2 بیڑیاں اور بڑھا دی، اس سے مراد وہ 2 بچے ہیں جو ان کے بھانجے کے بچے تھے۔ پاؤں بیڑی سے فگار، پاؤں جو ہیں وہ زنجیر سے زخمی، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار، مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، یعنی کہ لازمی وہ مشقت کرنی ہے ہر حال میں، اور مشکل ہوتی گئی کیونکہ عمر کا بھی تقاضا تھا اور ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ طاقت یک قلم زائل ہو گئی، یک قلم زائل ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، ایک دم سے تمام کی تمام ختم ہو گئی۔ 1 سال بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ ماں 2 ہتھکڑیوں کے بھاگا، 1 سال جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے زاویہ زندان یعنی کہ قید خانے کے گوشے میں، قید خانے کے کونے میں چھوڑ کر ماں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا، یعنی کہ ان دونوں بچوں کو لے کر وہ وہاں سے پھر کسی اور علاقوں میں چلے گئے، جیسے کہ میرٹھ، مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا۔ یہ تمام جو ہیں علاقے ریاستیں ہیں انڈیا کی، ہندوستان کی۔ کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑایا، اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا، بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی، اور اب کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے وعدہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہاں سے کبھی نہیں بھاگوں گا، یعنی کہ دلی میں ہی رہائش ہے، کیونکہ فکر روزگار اور فکر معاش کے سلسلے میں بھی اور ان کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہ ایک شاہانہ امیرانہ زندگی گزارنے کے عادی تھے، تو اس وجہ سے ان کے جو حالات تھے وہ دن بدن جو ہیں وہ انتہائی
नाजुक हालत इख्तियार कर रहे थे, उनको गुज़र बसर के लिए इंतहाई मुश्किल दरपेश होती थी और वो एक महदूद वजीफ़े में ही अपना गुज़ारा किया करते थे, जो कि वहाँ के उस वक़्त के हुक्मरान की जानिब से उनको मिला करता था। हुक्म रिहाई देखिए कब सादिर हो, यहाँ हुक्म रिहाई से मुराद मौत का परवाना है, यानी कि मौत की जो हुक्म है वो न जाने कब आ जाए, कब जो है वो ज़िंदगी जो है वो रिहाई हासिल कर ले। एक ज़यीफ़ सा एहतमाल है, ज़यीफ़ सा एहतमाल कमज़ोर सा अंदाज़ा सा है कि इसी माह ज़िलहज्जा 1277 हिजरी में छूट जाऊँ, यानी कि हो सकता है कि इसी साल जो है वो मौत का जो परवाना है वो रूह कब्ज़ कर ले और ये जो कैद खाना है, जो जिस दुनिया को उन्होंने कैद खाने से तशबीह दी है, इस कैद खाने से रिहाई हासिल कर लूँ। बहर तकदीर बाद रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं भी बाद निजात सीधा आलम अरवा को चला जाऊंगा। कहते हैं कि इतनी मुद्दतों की कैद खाने और इतनी मुद्दत की जो कैदोबंद की सहूबतों के बाद इंसान सीधा अपने घर ही जाना पसंद करता है, वहीं क़याम करना पसंद करता है और मेरे लिए ये दुनिया भी एक कैद बामुशक्कत है, जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ से रिहाई मिलती है, यानी कि मौत आती है, तो मैं भी सीधा आलम अरवाह को चला जाऊँगा और वही जो है मेरा दायमी घर है। गालिब ने ये ख़त जून 1861 को अलाउद्दीन अलाई के नाम लिखा है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि इस खतूत में आपने ना सिर्फ गालिब के हालात ज़िंदगी को भी समझा होगा, बल्कि उस वक़्त के हालात जो थे गदर के, उससे उसको समझने में भी आपको कभी काफ़ी सहूलत हो गई होगी। इसके अलावा भी आप अपने घर में 2 से 3 मरतबा इसका मुताला जारी रखेंगे, ताकि मुश्किल अल्फाज तक रसाई हासिल करने में आपको आसानी हो और इसके साथ-साथ लुग़त का इस्तेमाल भी जारी रखें। शुक्रिया।